اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، 1100 ارب روپے کا پیکج، یہ بات کوئی سٹار پلس کے ڈرامے میں نہیں کی گئی بلکہ پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب کی جانب سے کی گئی ہے کہ ہم لے کر آئے ہیں کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا پیکج، اور اس پیکج کے ساتھ ہی کراچی میں ترقیاتی دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا۔ اب دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان والوں کے دیے دوبارہ سے جل گئے۔ ایک بار پھر ایک بھرپور پریس کانفرنس بہادر آباد سے داغی گئی، جس کے اندر تمام وہ لوگ موجود تھے جن کو کراچی میں 30 سالہ ایم کیو ایم کی حکمرانی پر بار بار عوام کے لیے آتے دیکھا اور بعد میں عوام کو رلاتے دیکھا۔ ان میں سب سے پہلے تشریف رکھے ہوئے تھے انتہائی زیادہ محترم سابق قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن صاحب۔ ان کے برابر میں تشریف فرما تھے میئر کراچی صاحب سے تحفے تحائف اکثر لیتے رہتے ہیں فیصل سبزواری صاحب۔ ان کے برابر میں تشریف فرما تھے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے بھی اس پریس کانفرنس میں شرکت کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں شرکت کم اور وفاقی حکومت کو ہدف تنقید زیادہ بنایا گیا۔ باوضو ہو کر فیصل سبزواری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں کہ کراچی پر 1100 ارب تو کیا، سندھ حکومت 11 ارب بھی نہیں لگائے گی اگر وفاقی حکومت نے یہ 1100 ارب اس کرپٹ حکومت کو دے دیے۔ اب فیصل سبزواری صاحب سے جا کے تھوڑا سا یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ جناب والا میئر صاحب نے اٹھا کر فائلیں صحافیوں کے منہ پہ دے ماری، روئے بھی بہت، اور انہوں نے 4 سال کے بعد اپنی نم آنکھیں میڈیا پر دکھائیں بھی، لیکن یہ آنکھیں 4 سال بعد ہی نم کیوں ہوئی؟ اس پر لوگوں کو ابہام ہے کہ آیا میئر کراچی صاحب کو کراچی میں کام نہ ہونے کا دکھ تھا، درخواستوں کے جواب موصول نہ ہونے کا دکھ تھا، یا پھر اپنی وہ سیٹ جانے کا دکھ تھا جس پر کہیں نہ کہیں آ کر سوشل میڈیا پر وہ اعتراف جرم کرتے تھے کہ میں میئر کراچی ہوں اور یہ سڑکیں، یہ پارک، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میرے ماتحت نہیں ہے، تعمیرات کے حوالے سے مجھ سے سوال نہ کیا جائے، جو چیزیں میرے ماتحت ہیں اس پہ مجھ سے پوچھ لیا جائے، میں جس حد تک بتا سکتا ہوں اس حد تک بتاؤں گا، اور بعد میں بول دوں گا کہ اختیارات میرے پاس تھے ہی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر، تو جناب والا سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب بڑے لوگ، سندھ حکومت کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے بیانات دیتے ہیں، بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا شمار بڑے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جب تک وفاق دلچسپی نہیں لے گا کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ترقیاتی پیکج میں 749.9 ارب روپے سندھ حکومت کے ہیں، وفاقی حکومت باقی رقم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دے گی۔ نہیں چاہتے تھے تفصیلات میں جائیں کون کیا کام کر رہا ہے۔ دلچسپی کی اگر بات کر لی جائے تو پھر اس حوالے سے آپ تو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، کیونکہ آپ کراچی کے اندر جتنی دلچسپی رکھتے ہیں اس کا خمیازہ آج بھی عوام بھگت رہے ہیں، اور اس خمیازے کی بنا پر کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ آپ کو یہاں پر اسٹیک نہیں دیا گیا، آپ لوگوں کو یہاں پر ووٹ نہیں دیے گئے، یہاں پر تیر نہیں چلا، یہاں پر بھٹو صاحب کا نام نہیں چلا۔ الٹا جو صورتحال تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایم کیو ایم مسترد ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رول سامنے پیش کیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہاں سے ایک بھاری مینڈیٹ مل گیا۔ اس بات کا بدلہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام سے لے رہی ہے، ایسا کہنا ہے مخالفین کا۔ اب آ جاتے ہیں جی شبلی فراز صاحب پہ، وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، بہت احترام کرتا ہوں میں ان کا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ لاڑکانہ سمیت اندرون سندھ میں صورتحال بہت خراب ہے، کمیٹی سندھ میں بارشوں سے نقصانات پر رپورٹ پیش کرے گی، تخمینہ کے بعد سندھ حکومت کو پیسے نہیں دیں گے، وفاقی حکومت سندھ میں منتخب نمائندوں کی مشاورت سے تعاون کرے گی، کراچی کا بجٹ الگ اور نقصانات کی الگ سپورٹ کی جائے گی۔ جناب والا بتائیے گا کہ لاڑکانہ اگر صحیح کام نہیں کر رہا، نواب شاہ اگر صحیح کام نہیں کر رہا، تھر میں اگر بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، سندھ میں پانی بھرا ہوا ہے، تو جناب والا انہی لوگوں کو آپ 1100 ارب دینے کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی صحیح معنوں میں برائی بھی انہی کی کر رہے ہیں اور پھر ہاتھ بھی انہی کے رنگ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ آ جائے گی کہ کل تک جو لوگ ایم کیو ایم کو برا بھلا کہتے تھے، آنے والے وقتوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، اور یہی صورتحال آگے آنے والے وقتوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کے اوپر آ جاتے ہیں تو جی کمشنر کراچی صاحب
ایک تجربہ رکھتے ہیں کراچی میں تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کا، تو ان کو دوبارہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا، جس پر خالد مقبول صدیقی صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ جی کراچی سے ایڈمنسٹریٹر لگانے کی بات کی گئی تھی اور اسٹیک ہولڈر سے بالکل مشاورت نہیں کی گئی. اگر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی ہے تو اس میں گورنر سے عمران اسماعیل صاحب شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا اس میں کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے حذیفہ خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ حذیفہ بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے قادر خان مندوخیل صاحب نے. بہت شکریہ قادر بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ سماجی رہنما ہمایوں خان صاحب، ہمایوں مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمایوں صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. حذیفہ خان صاحب، پہلا سوال سر آپ پہ ہی داغ رہا ہوں باوضو ہو کر، یہ بتائیے گا سر، اگر یہ حکومت کرپٹ ہے، اگر یہ حکومت نااہل ہے، اگر یہ حکومت عوام کے لیے دلچسپی نہیں رکھتی ہے، تو جی فیصل سبزواری صاحب کو کیا جواب دینا پسند کریں گے کہ آپ لوگ اسی کرپٹ حکومت کو 1100 ارب دینے کی بات کر رہے ہیں؟ سر حکومت کون سی؟ سندھ حکومت سر. سندھ حکومت نا، آپ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے نا، آپ ساری حکومتوں کو بیچ میں لے آتے ہیں. ایکچولی یہ تو آپ کی مہربانی، آج آپ نے فوکس کیا ہوا ہے. جی جی سر فیصل سبزواری صاحب کی پارٹی وہی تھی جو 12 سال تک کراچی میں ہی تھے، جو کہتے تھے کراچی اون کرنے والوں کا ہے، ہمارا ہے، اپنا ووٹ اپنوں کو جائے. جی اس ٹائم وہ کیوں خاموش تھے؟ چائنا کٹنگ ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی کیوں خاموش تھی؟ آج سب کو پتا ہے کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا صاحب. اچھا، آج اگر خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں 1100 ارب وفاق صوبے کو بھی ساتھ میں ملایا ہے اور جو دوسرے پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے ان کو بھی ساتھ ملا کر بولا ہے. سر اس سے ایک دن پہلے سی ایم صاحب بولتے ہیں ہم 800 ارب روپیہ دے رہے ہیں. 12 سالوں کے اندر انہوں نے 125 ارب روپیہ ٹوٹل دیا ہے. پوائنٹ نوٹ کریں سر، 800 ارب روپیہ دے رہے ہیں کدھر، اب کہاں جا رہا ہے یہ نہیں پتا. 125 ارب 12 سالوں کے اندر لگا ہے سر کراچی کے اندر. سمجھیں سال کا 12 ارب ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں ہم 800 ارب روپے دیں گے. اب وہ دور چلا گیا، عوام میں شعور آ گیا. اسی وجہ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے شوز کاش پہلے ہو جاتے، لوگوں کو پتہ چلتا، شعور ملتا، لیکن ہر چیز کو روکا گیا. صرف ایک ہی شخص زندہ تھا جو شاید تا قیامت زندہ رہے گا. عوام مر جائے گی. اب گزارش کرنے کی، لیکن اب یہ نہیں ہوگا. اچھا، اب جو کمیٹی بنائی ہے پی سی آئی سی، جی جی، اس کے انڈر یہ 1100 ارب امپلیمنٹ ہوں گے. اچھا دیکھیں، یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے آج کا. سر دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں انتظامی معاملات میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا. سر یہی تو ساری بات ہے. سر دیکھیں، ان کا یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وفاق کچھ نہیں کرتی. اچھا، جب وفاق کچھ کرنے کے لیے آتی ہے تو یہ کہتے ہیں سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، جب وفاق سائڈ پر ہو جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں وفاق کچھ نہیں کر رہی. بھائی آپ کراچی کے لوگ ہو نا، آپ اپنی جیب میں اب پرسنٹیج والی سر پرسنٹیج والی بات اب گئی. اچھا، اب وہ پرانی ہو گئی ہے کہ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ کیا، وہ کوئی ایسے معاملے نہیں ہے. اچھا، اب پروجیکٹ بتاؤ. آپ مجھے بتائیے نا، 12 سالوں کے اندر انہوں نے 8 ارب روپے کا کون سا پروجیکٹ بنایا آج تک؟ میگا پروجیکٹ ان کا کون سا ہے؟ ایک پروجیکٹ نہیں ہے. اگر وفاق آ کے انٹرفیئرنس کرتی ہے، این آئی سی وی ڈی جی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے کہ وفاق انٹرفیئرنس نہیں کرے گی. یار وفاق کس کے لیے کر رہی ہے؟ کراچی سے ہمارے 14 ایم این اے ہیں، ہمارے 26-27 ایم پی اے ہیں. اگر ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، این ایف سی سے آپ کو سارا فنڈ مل جاتا ہے. پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ روتے کیوں ہو پھر کس بات میں؟ ایڈمنسٹریشن آپ نہیں کر سکتے. سر وہ روز بات پہ رہے ہیں، سوال سن لینا سر. جی جی، این ایف سی پہ اس سال آپ لوگوں نے 200 ارب روپیہ کاٹا ہے، پچھلے سال 162 ارب روپیہ کاٹا تھا. اور جہاں تک سیاسی فائدے کی بات آ جائے نا سر، تو وہاں پر سیاسی فائدہ دکھائی دے گا جہاں پر ایم کیو ایم کے ایم این ایس کو، پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو فنڈز دے دیا جائے اور آغا رفیع اللہ صاحب اور قادر پٹیل صاحب کو نہ دیا جائے. سر دیکھیں، گزارش سنیں، آپ نے سوال ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا؟ نہیں ایم کیو ایم، سر ایم کیو ایم کا نمائندہ آپ لیجئے نا. ایم کیو ایم ہماری اتحادی ضرور ہے، لیکن نہ ہم ان کے باؤنڈ ہیں نہ وہ ہمارے باؤنڈ ہیں. ان کا اسٹیک ہے. آپ باؤنڈ نہیں ہے ان کے؟ سر کیسے باؤنڈ ہیں؟ وہ ہمارے اتحادی، نہ وہ ہمارے غلام ہیں نہ ہم ان کے غلام ہیں. ہم برابری کی بات ہم نے رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ آدھے پرسنٹیج تم لے لو، آدھا پرسنٹیج کوئی فالودے والے کے پاس سے نکل کر آ رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا، انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا. جو 3 سال کی کمٹمنٹ ہے، جو اس کے اندر ایون چیف جسٹس ہمارے آرمی چیف نے بھی بیان دیا تھا کہ ہم 3 سالوں کے اندر انشاءاللہ کراچی کو بدلیں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے پارٹیوں سے بالا تر ہو کر. جی جی سر، لیکن مذاق ختم کرنا چاہیے. مذاق تو سب دیکھیں، صحیح معنوں میں جتنے کام آپ لوگ کر رہے ہیں نا سر، اس پہ سارا انیشیٹو تو چلا جائے گا پاک آرمی کو. سر کس بات میں؟ پاک آرمی کس کی ہے سر؟ این ڈی ایم. پاک آرمی کس کی ہے؟ پاک آرمی انڈیا کی ہے سر، پاکستان کی ہے نا. کوڑا اٹھانے کے لیے پاک آرمی ہے نا سر، ادارہ ہے نا. کوڑا اٹھانے کے لیے آپ لوگ گھر چلے جائیں سر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کریڈٹ جا رہا ہے، ایک ذمہ دار اتھارٹی بیٹھ رہی ہے، تنخواہیں بند کریں نا ڈائریکٹرز کی جو آپ لوگوں نے رکھے ہوئے وفاقی اداروں کے اندر. ہر چیز کا وقت آئے گا انشاءاللہ، ہر چیز آئے گی.
ابھی جتنے گوشت ملازمین ہیں سب نکلیں گے, یہ جو پی سی آئی سی بیٹھی ہوئی ہے سب انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. اور سر جو جتنا بےہودگی, میں بےہودگی کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں سر, ہم نے سفر کیا ہے سر, گاڑیاں ڈوب گئی ہیں لوگوں کی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وفاق کچھ نہیں کر رہا. اب وفاق کہتا ہے کہ میں 1100 دوں گا, کہہ رہے ہیں 800 ارب دوں گا. 800 ارب کہاں سے دو گے بھائی؟ 125 ارب تم نے 12 سالوں میں خرچ کیا ہے, اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے فالودے والے سے نکل رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے نکل رہا ہے. کراچی میں کیا دیا ہے آپ نے؟ چلیں ٹھیک ہے, قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. قادر بھائی, جناب والے 125 ارب روپیہ آپ لوگوں نے خرچ کیا جی ایک سال کے اندر, 12 سال کے اندر, ٹھیک ہے جی, اور آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی 800 ارب روپے دیں گے, ٹھیک ہے. بات اگر وفاق خود کام کرنے کے لیے آئے تو 18ویں ترمیم بیچ میں آ جاتی ہے, اور اگر وفاق بول دے کہ میں فنڈز دے رہے ہیں تو جی تالیاں بجائی جاتی ہیں وفاق کے لیے. اس کو میں کیا بولوں سر کہ عوام اس بات پہ پریشان ہے جی جی کہ یہ جو اعلان ہوا ہے بڑا 1100 کا, جی جی, یہ شاید نشہ اترنے کے بعد یہ بھول جائے یو ٹرن کا آپشن موجود ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر غلط بیانی اس بات کی, سندھ حکومت تو 802 ارب پہلے سے اعلان کر چکے, ان کے کھاتے میں 362 ارب روپے, ٹھیک ہے. بار بار سندھ حکومت کا ترجمان کا بیان آ رہا ہے آپ کے سامنے ڈیٹیل ہے. جی جی. اب سوال یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ ایم کیو ایم کے بارے میں, ایم کیو ایم نے خود آج جو بات کہی ہے اس نے, جی جی, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی مرضی ہے آپ مجھے پورے پاکستان میں بتا دیں کہ جو سندھ حکومت نے ان کو اپنے ساتھ لے کے کمیٹی بنائی, پنجاب میں, پختونخوا میں, بلوچستان میں کوئی مثال ہے؟ نمبر 1 بات صحیح ہے. اس کے علاوہ سندھ حکومت نے اس کڑوا گوٹ کو بھی نگل کے اور یہ ان کو ساتھ شامل کیا. اچھا, اب آئے 1100 ارب کا یہ جتنے بھی بھیک میک ادھر ادھر سے مانگ کے یہ جو جمع کر رہے ہیں اپنے کھاتے میں, تو 362 ارب روپے. جی جی, یہ بھی اعلان ہے کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب اعلان کر چکے 162 ارب کی, جو ابھی تک نہیں دیا انہوں نے. صحیح ہے, یہ گواہ ہے نا, بتا دیں. جی جی بالکل ہے. اب رہ گیا جو پیپلز پارٹی کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی 12 سالوں حکومت میں 6-7 سال تو ایم کیو ایم اتحادی تھی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اتحادی کے ساتھ ساتھ یہ مجھے بتا دی, یہ کراچی ڈوبنے کی تو بات کر رہا ہے جی جی, اور ڈیفنس ڈوبنے کی بات نہیں کر. ان کا ایم این اے ڈیفنس اور کراچی الگ الگ نہیں سنا, ڈیفنس ڈوبنے کی بات اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کی بات جو ہے نا وہ کرتے ہوئے ان کی سن لے ڈیفنس کی بات اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ جو ان کا ایم پی اے میرے ساتھ ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تھا جی جی, تو نام لینا پسند کریں گے, شہزاد قریشی, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو اس نے میں نے اپریشیٹ کیا. میں نے کہا آپ نے جو ڈیفنس ڈوب گیا ہے آپ نے بڑا اچھا دم کیا, آپ اور آپ کے ایم این اے نے. تو پتہ ہے کیا بولا ہے؟ بولے 4 گھنٹے مجھے پیشیاں بھگتنی پڑی. ذرا حذیفہ خان کو بتا دوں کہ آپ لیاری کی بات تو کرو, بلدیہ کی بات کرو, ذرا ڈیفنس سب سے زیادہ ڈوبا کس کی ذمہ داری ہے؟ جب پروٹیسٹ ہو گیا, نہیں میری بات, سی پی سی میں پروٹیسٹ ہو گیا, 2 تحریک انصاف کے لوگوں پہ بھی ایف آئی آر بھی کٹ گیا, ٹھیک ہے, میری بات سنو. اور کیا جا رہے ہیں جان لیں گے. اب سوال یہ ہے, ایک قدرتی آفت آ گیا, صحیح ہے, کیا سوات میں نہیں آیا, کیا پشاور میں نہیں آیا, کیا بلوچستان میں نہیں آیا, کیا لاہور میں نہیں آیا, یہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا, لیکن ساتھ ساتھ صرف کراچی کی بات کر, اور کراچی میں بھی 30.9% ایریا لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے, باقی لوکل گورنمنٹ کے پاس کراچی کا نہیں. یہ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں, آفیشیل بتا رہا ہوں, یعنی سمجھ لو 31% کراچی کا لوکل گورنمنٹ کی, باقی ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے بارے میں ان کو موت آتی ہے بات کرتے ہوئے, نہ کر سکتے, ٹھیک ہے. یہ جوتے تو اٹھا کے ٹیبل پہ رکھنے والے ہیں نا, مگر بات نہیں کر سکتے اس کے بعد. اب سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا, اور پھر اس کے بعد یہ جو بڑی بڑی بڑکے مارے, اول تو میں کہتا ہوں یہ نشہ اترتے ہوئے یہ چیزیں بھی بھول جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا, یہ میں ان کے سامنے بول رہا ہوں اور باقاعدہ بول رہا ہوں پی ٹی آئی کو بھی, اور مینجمنٹ ہوگی سندھ حکومت کی, انتظامیہ ہوگی سندھ حکومت کی, ایڈمنسٹریشن ہوگی سندھ حکومت کی. یہ صرف گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے میٹنگ کر سکیں گے, ان کے پاس نہ کوئی اختیار تھا نہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ سندھ حکومت کے علاوہ کر کے جو دکھا ہے, میں اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا جو آپ نے بات کی, پھر میں اس کیس میں بیٹھا ہوں. اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے سے ہٹ کر کے دکھائیں. سندھ حکومت تو سر 12 سال چیلنج کرو نا, آپ کر کے دکھا دیتے. میں چیلنج کروں عملی طور پہ تو کچھ نہ کچھ تو میں کہتا ہوں جب 162 ارب روپے نہیں دیے تو 1100 کہاں سے دیں گے, چلو انہی کی سمجھ لو نا. اول تو میں 362 کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو 2 سال میں 3 مہینے میں انہوں نے پاکستان میں انقلاب لانا تھا, وہ جو نہیں مراد سعید چیخ نکالتے, چیخ نکالنے کی اس کی عادت ویسے ہے بنی ہوئی ہے, تو وہ جو چیخ نکال کے اور وہ نعرے لگاتے تھے, وہ کہاں گئے 3 مہینے 6 مہینے 2 سال. پھر جب بات کریں یہ قرض کی کہ 10,000 ارب روپے سندھ حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیے, اس نے 2 سال میں 14,000 ارب لیا. 14 آج 44,500 ارب پاکستان مقروض ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس پر بھی بات کرنے کے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, آج پیٹرول کہاں جا رہا ہے, آج دوسری چیزیں کہاں جا رہی ہیں, ان کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کچھ سوالات ہیں جو گفتگو سے
भी पैदा हो गए हैं, उन सवालात को भी पूछ लेंगे जरा, और अगर उनके कोई जवाब मुझे मिल गए तो आवाम के सामने खुलकर सामने आ जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर मुझे ज्वाइन कर लिया है नफीसों की जमात एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अली खुर्शीदी साहब ने। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला जान की अमान पाऊं, ये बताइएगा कि सही मानों में काफी अरसे बाद देखा कि दोबारा जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के दिए दोबारा से जलते हुए दिखाई दे गए। जरा ये बताइएगा सर, तहफ्फुज़ात हैं किस चीज पर? विफाकी हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं, फिर भी इस बात पे तनकीद हो रही है कि 1100 अरब रुपए विफाकी हुकूमत अगर इस करप्ट हुकूमत को देती है तो 11 अरब रुपए भी नहीं लगने। रहनुमाई फरमाइएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपने इंट्रो में बताया कि हमारे जो कंसर्न है वो बिल्कुल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यही थे कि अगर तो ये बजट दिए जा रहे हैं, पहले दिन से हमारे एमओयू में भी ये पॉइंट मौजूद था कि आप कराची और इन पर्टिकुलर और अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है। ये शहर जो है वो रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान है, इस पे आप जितना लगाएंगे उसका 3 गुना आपको मिल जाएगा। ये हमारा बेसिक कंसर्न था। अच्छा, चूंकि हमारा हल्का इंतखाब जो मेजोरिटी है वो भी कराची है, तो इसलिए हमारा ज्यादा फोकस जो है वो कराची पे मौजूद था। वजह ये थी कि इस शहर को पिछले 12-13 सालों से जो है वो पीपल्स पार्टी की मुतासिब, करप्ट और नालायक हुकूमत ने जो है वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। अच्छा, वजह क्या थी प्रायोरिटी में ना होने की? क्योंकि वो इनका हल्का इंतखाब नहीं था। अगर हल्का इंतखाब इनका अच्छा, अब पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात कर लूं तो उनकी जो उनका हल्का इंतखाब है वो उस पर भी इतना ज्यादा अमल दरामद उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया, क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ करप्शन करना है। फोकस कराची था, दुनिया कराची को जानती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 60 ममालिक से बड़ा हमारा एक शहर है, उस पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी। 2018 में एमओयू साइन हुआ, पीटीआई की हुकूमत आई, और हमारा मेजर फोकस यही पॉइंट था कि कराची को तरक्की की राह पे डाला जाए। दिन गुजरते गए, 2 साल में एक वक्त ऐसा भी आया कि जो है हमने इत्तेहाद से जो है बाहर निकले। उसकी वजह ये थी कि कुछ वादे वही हुए थे, उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आया था। तो एक अवामी जमात होने की हैसियत से एमक्यूएम ने जो है अपना प्रिंसिपल स्टांस लिया और हुकूमत से बाहर आ गए थे। अच्छा, अली खुर्शीदी साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा सर, जान की अमान पाकर एक सवाल पूछने जा रहा हूं। आपने कहा पिछले 12 साल में प्रायोरिटी में नहीं था, 2008 से 2013 में जियाली बैठे हुए थे हुकूमत के अंदर, और जहां मफाहमत का थाल रखा हुआ था उसमें से निवाले आप लोगों को भी बराबर मिल रहे थे, तब कराची के ऊपर फोकस क्यों नहीं करा लिया सर आप लोगों ने वफाकी हुकूमत से? उससे पहले मिसाल दे दूंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उन 5 सालों में जो है वो एमक्यूएम क्या कर रही थी। आपको याद होगा कि 2008-9 में जो कोर कमेटी की तश्कील दी गई थी, उस कोर कमेटी में हमारा जो प्रिंसिपल स्टांस था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को लेकर, वो बिल्कुल क्लियर था कि आप इस शहर को जो है जो बल्दियाती निजाम दिया गया है उसमें बैठ के तब्दीलियां कर लीजिए, अमेंडमेंट कर लीजिए, इस पर और बेहतरी ले आइए, मगर ये निजाम खत्म नहीं होने दीजिए। हम हुकूमत में उनके इत्तेहादी बन के बैठे रहे। एक सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2012 में, जिसमें हम उनके शराकतदार पे, सिग्नेटरी थे, हमने वो साइन किया, और उसके वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिया दौर का जो है वो बल्दियाती निजाम जो है वो डाल दिया, और फिर 2013 में एसएलजीओ आ गया और दीगर बातें हो गई। कहने की बात यह है कि अगर उनकी इंटेंशन होती है अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध को प्राइम फोकस रखने की, तो वो उस दौरान में ये काम हो जाता है। एमक्यूएम बहैसियत इत्तेहादी भी ये काम नहीं करा सकी, उसी वजह से 2013 के बाद से अब पिछले 7-8 सालों से हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी नहीं है। आज वफाकी हुकूमत ने इस बारिशों के स्पेल के बाद ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, जिसमें 1100 अरब रुपए का पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है, तो हमारा बीइंग अ कराची मेरा ये पॉइंट होता है कि हम बहैसियत इत्तेहादी जो है वो पिछले 2 साल से ये बात कह रहे हैं। अब जब तक बल्दियात का निजाम जा चुका है, ब्यूरोक्रेट आ गए हैं और उन्होंने जो है वो विराजमान हो गए, किस अंदाज से चलेंगे वो तो सब जानते हैं। जिस अंदाज से सिंध हुकूमत चल रही है उस हिसाब से जो है वो ब्यूरोक्रेट भी चलेंगे। इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना, हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये काम जो है वो ठीक होगा, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। बट अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें सिंध का, तो पिछले 13 सालों में इनको हजारों अरब रुपए, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज जो है उसका बजट सिंध हुकूमत देती रही है। कितना काम कर लिया जनाब उन्होंने उन 13 सालों में, जो इन 1100 अरब रुपए को वो शफाफियत के साथ जो है वो शहर की सड़कों पे, सीवरेज के निजाम पे, पानी पे, रोड पे और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे। तो ये बहैसियत कराची के शहरी होने की हैसियत से और
اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے میرا یہ سوال بنتا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. چلیں ٹھیک ہے، علی خورشیدی صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. ہمایوں مرزا صاحب سماجی رہنما میرے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں بھائی، جناب والا تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا سر، کس پہ بھروسہ کریں کس پہ نہ کریں؟ اپنے بھی جو ہے وہ صحیح معنوں میں لوٹ کے نکل گئے اور پرائے بھی لوٹ کے نکل گئے، بتائیں سر. سب سے پہلے تو یہ ابھی پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے یہاں کراچی میں، ایک معصوم بچی ماروا، اس کو زیادتی کرنے کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے. تو اگر ایسے درندوں کو یہاں نہ روکا گیا تو یہ معاشرہ کبھی پنپے گا نہیں. بالکل. تو میں ان کے غم میں، اس فیملی کے غم میں برابر کا شریک ہوں، پہلی بات. دوسری بات یہ جو بھی آپ نے جس طرف کہا حذیفہ صاحب یا ہمارے قادر بھائی، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک نان ایشو اس وقت ایک نان ایشو لے کر کورٹ میں چلی گئی کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، جی اور ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ لگا دیا. صحیح. سوال یہ ہے کہ جب تک آپ مردم شماری نہیں کریں گے، اچھا، تو یہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی. اچھا. اب حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو الیکشن کیسے ہوگا؟ سب سے بیسک بات جو ہے وہ یہ ہے. اچھا. اب یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہاں ہر جگہ نظریہ ضرورت ہے، جس میں آپ دیکھیے 2017 میں یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی ایک مردم شماری کرا کے اور بلدیاتی الیکشن کرا دیے. ایسا ہوا نا؟ صحیح ہے. تو بھئی آپ نے وہ جس کے پورا جو ڈیٹا ہے مردم شماری کا وہ بھی سندھ حکومت کے پاس نہیں ہے. میرا خیال ہے کل یا آج وہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں اور انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے. کوئی نثار کھوڑو صاحب اس میں گئے ہیں. اب دوسری بات جو بیسک جو بنیاد ہے، یہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ اقتدار کی لڑائی ہے جی. اب مجھے تو لگتا ہے یہ سب اسٹیک ہولڈر ہیں. اچھا. اور یہ سب پیسے پہ لڑ رہے ہیں جو مجھے نظر آتا ہے. اچھا. دیکھیے بات یہ ہے، ابھی حذیفہ بھائی نے کہا کہ جی وہ فوج جو ہے یہ کرے گی. ارے بھائی سب کچھ فوج کرے گی تو آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ پہلے بھی جو جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا ہے، میں بڑی معذرت سے کہوں گا، اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. صحیح. تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی جو بیسک باتیں ہیں پہلے آپ ان کو تو ٹیکل کیجئے، اس کے بعد کہیں آپ آگے جائیں. وہ کہیں جی وہ اتنے ارب لے لیے، وہ فلانے نے اتنے ارب کھا لیے، فلانے نے، یہ بھائی ان باتوں سے اب لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. اچھا. یہاں آٹا نہیں مل رہا، لوگوں کو مہنگا مل رہا ہے، چینی نہیں مل رہی جی، گندم، لوگ پریشان ہیں، روٹی نہیں، روزگار نہیں، تو اس طرف تو آتے نہیں. اور جو اس وقت جو یہ ہے عوام کا جو بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ان کی دسترس میں تو ہو کھانے پینے کی چیزیں، وہ آپ لوگوں نے لوگوں کی دسترس سے باہر کر دی ہیں. تو سب سے پہلے اس طرف آپ دیکھیں. اور یہ الزامات کی سیاست یہ اس طرح کرنا کیا نہیں سندھ حکومت کے، ٹھیک ہے مجھے بھی بہت سے اختلاف ہوگا، صحیح، لیکن میں بڑی معذرت سے کہوں گا خاص طور پہ حذیفہ بھائی سے، اگر اس بارش میں گراؤنڈ پر کوئی نظر آیا ہے جی جی تو وہ سی ایم اور اس کی ٹیم نظر آئی ہے. گراؤنڈ خالی تھا، اکیلے تھے. دیکھیے اب وہ بات آپ کی درست ہے جی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. گراؤنڈ کا نام بھی بتا دینا سر، کون سی گراؤنڈ کی بات سر؟ میری عرض سن لیجیے. کراچی گراؤنڈ تھا. بات یہ ہے کہ وہ صاف کرنے وہ تو نہیں کھڑے ہو جاتے، لیکن جس حد تک بھی وہ نکلے، لوگوں میں گئے، انہوں نے لوگوں کا دکھ درد بانٹا، یہی کر سکتے تھے، انہوں نے کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی نیت جو ہے وہ خراب ہے، بالکل ان کی بھی نیت اچھی ہوگی، لیکن کم از کم اب یہ ان باتوں سے باہر ہیں. جو یہ باتیں کرتے ہیں اتنے ارب اتنے ارب، تو یہ باتیں جا کر نیب میں کریں، وہ بھگت رہے ہیں نیب سارے کے سارے. صحیح ہے. تو اب ان باتوں کو چھوڑ دیں اور ڈیلیور کریں. چلے ٹھیک ہے. حذیفہ بھائی چور ڈاکو بہت ہو گیا سر، اب ذرا کچھ ڈیلیور بھی کر دیں سر. کب تک چول مارتے رہیں گے سر؟ ہمارے پاس چول مارنے کے لیے 5 سال کا ٹائم ہمیں گورنمنٹ عوام نے دیا. مطلب چول مارنے کے لیے دیا ہے نا، مان لیا سر. میں کیا بولوں جب مجھ سے ایک پڑھا لکھا اینکر اس طرح کی بات کرے گا تو میں کیا بولوں؟ چلے آپ کی بات رکھ لیتا ہوں. سر مجھے 5 سال مارنے دینے ہیں چول، پتہ لگ جائے گا کون گھوڑے پہ سوار تھا کون گدھے پہ سوار تھا. اچھا. گزارش کیا یہ بھی بتا دیجیے گا 2 سال میں کون سی چول نشانے پہ لگے؟ مسئلہ سر کمال لوگ کرتے ہیں جی. علی تمہارا جو معصومانہ انداز ہے نا یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اب گزارش کہنے کی یہ ہے، اب بات سر نے جو کی ہے ہمایوں صاحب نے، ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. صحیح ہے. ہر چیز کی ایک چیز 2 سالوں کے اندر اگر آپ بولو سندھ کے اندر، سندھ کی اگر بات کر رہے ہو تو مجھے انہوں نے بولا کے پی کے میں کیوں نام نہیں لیا جاتا، پنجاب کا نام کیوں نہیں لیا. مجھے بتا دیں کے پی کے اندر یہ حال ہوا ہے. اس دفعہ آج شبلی فراز صاحب بیٹھے ہوئے تھے
बोला मानते हैं बहुत ज्यादा बारिश हुई है। केपीके ने बोला जी हमारी तबाही कम हुई है, हमने इंतजाम सही किए हुए थे। लाहौर ने बोला हमारे इंतजाम किए हुए थे, कम हुए, इस दफा ज्यादा नहीं हुआ। कराची में वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। सही है। क्यों? 12 साल से कौन बैठा हुआ था? आपकी मिसमैनेजमेंट ने पूछे भी ना। हम उफ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, आप कत्ल भी कर दो चर्चा नहीं होता, क्यों? फिर हमें बोलते हैं वफाक बोलती। अगर हम बोले तब गुनाहगार, ना बोले तो वफाक को कोई फुर्सत नहीं है। मैंने सर आर्मी का नाम इसलिए लिया था, मैंने नहीं, चीफ ने खुद आके स्टेटमेंट दी है कि हम 3 साल के अंदर इंशाल्लाह कराची को बदल देंगे, ये हमारा वादा है। सही है। आज आप मुझे पार्टियों से हटकर एक बात बताइए, अगर आज हमें किस पे यकीन है? क्या आपको पीपल्स पार्टी पे यकीन है? सच सवाल आज आपसे कर रहा हूं, मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताएं। आपको पीपल्स पार्टी पे यकीन है? पे भी यकीन नहीं, नहीं है ना, मां सिवाय अल्लाह के। आर्मी हमारा एक इदारा है, हमारी डिफेंस में है। अच्छा। हम कह सकते हैं कि चलो कोई तो आया। अच्छा चले सर एक मिनट, बचकाना सवाल कर रहा हूं मैं। चले ठीक है, आप मुकम्मल कर लें फिर आप। ये बड़े खुशनसीब है, ये बड़े खुशनसीब है कि इनकी बारी में आर्मी चीफ आके स्टेटमेंट दे दे। सर आर्मी बड़े खुशनसीब है ये लोग। हमारी सर आर्मी हमारा गरूर है। सही है। तो आप किस काम के ना? अरे भाई आप काम के नहीं हो, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा चले ठीक है हुज़ैफा भाई, एक सवाल का जवाब दे। आप तो जरा कान से सवाल का जवाब करेंगे कि सीधा काम करो। ये जो कराची के अंदर लोग रहते हैं सर, ये इमरान खान साहब पे भरोसा कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। किया है। नहीं अगर कर खान सकते हैं, अभी की बात करें ना, छोड़ दे माजी को। सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं हाल की बात करूंगा या फ्यूचर की बात करूंगा। ठीक है। अगर खान साहब ने 1100 अरब रुपए वाली बात पे नहीं किया, कराची वाले बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। तो सर वैसे ही कराची वालों को यकीन उड़ गया। 162 अरब रुपया जो आपने ऐलान किया था, उसमें से 8 अरब आया, उसमें तो कुछ भी नहीं आया। वो किस लिए आया था 162 अरब रुपया? सर आया ही नहीं। किस प्रोजेक्ट के लिए था? आया ही नहीं। प्रोजेक्ट्स के लिए था, कैश नहीं देंगे साहब। आपने ये जो कितने दिए बताओ? 162 वो केआर जो KRC है जी, केआरसी का जो मंसूबा है वो आगे गया। मंगू पीर के अंदर अभी ये जो एक और बस बन रही है, इसके अंदर सारा पैसा कौन दे रहा है? कितना दिया है? सर मुझे एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है। चलें, लेकिन एक बात सुन लें। जी जी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये जो आपने चवल का वर्ड यूज किया, जी जी, 125 अरब 12 सालों में इस्तेमाल किया। ये चवलों का बाप है कि 800 अरब रुपए हम कराची के लिए दे रहे हैं। मतलब यार व्हाट इज दिस यार? अच्छा, मतलब ये कोई मजाक चल रहा है? कौम इतनी कोई मतलब इतने कोई बच्चे बन के रखे? सर वो दौर चला गया लॉलीपॉप वाला। बिल्कुल सीरियस होकर बात करें। कराची को मैं अगर कहता हूं तहरीके इंसाफ की तरफ से, कराची को अगर डिलीवर नहीं किया साहब, आपको अगली दफा कोई वोट नहीं मिलेगा। चले ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट। आपने चवल की बात की ना, सर आपने की पहले। चले ठीक है, आपने की। जी जी मैंने की। चले ठीक है। मेरे अलावा आपके एक वजीर ने भी की, अली जैदी साहब ने कहा था, ठीक है ना। और उसके बाद सईद गनी साहब का स्टेटमेंट आ गया। आज आपने जी, आज आपने खुशखबरी नहीं दी। कौन सी सर? सर आप दे देना। फेरी की मंजूरी जी जी बिल्कुल, फेरी की आज तहसीन शुरू कर दूंगा आपको इस बात पे, समंदर बिल्कुल पेश करता हूं। चलिए ठीक है, तो करें बिल्कुल मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, खराज तहसीन पेश कर रहा हूं। आप थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है ना। सही मानों में सईद गनी साहब ने कहा था कि जी चवल वजीर हैं, चवल मारते रहते हैं। अब अगर मामलात आ जाए सर, ठीक है, अली जैदी साहब बहरी उमूर के वजीर हैं, उन्होंने कहा मैरीटाइम स्टेट बना दूंगा, लेकिन वो किस काम पे लगे हुए? वो जीआईटी मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वो आके यहाँ से चंदा जमा करके और कराची जो है वो साफ करने के लिए बिल्कुल वो आगे आए, लेकिन सही मानों में उन्होंने कराची साफ किया और फिर भी शहर डूब गया। इसका मैं जवाब ले लूंगा आपसे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आके इस सवाल का जवाब हुज़ैफा खान साहब से लेंगे और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कादिर मंदुखेल साहब भी मेरे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुज़ैफा खान साहब, जनाबे वाला सवाल का जवाब। सर जरा सवाल रिपीट करें। अली जैदी साहब के हवाले से मैंने एक सवाल किया था, अगर आपको याद आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे। अली जैदी साहब ने जो कराची के फर्जंद हैं, यहाँ से एमएनए इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने कहा कराची गंदा है, मैं इसकी सफाई का बेड़ा उठाता हूँ। ठीक है, वो कराची आए, उनसे बोला गया कोई मशीनरी नहीं है, लेकर आओ वफाक से मशीनरी। हमारे गए यहाँ केएमसी के बाद, उन्होंने बोला कोई ट्रक नहीं है, कोई ट्राली नहीं है। सर कहां से साफ करेगा? अपना हाथ डाल के साफ करेगा वो? तो पहले सोचना चाहिए। देखिए जो हमारे बस में हमें वो करने देना। अच्छा, अब गुजारिश कहने की है, अब आप फिर कहते हैं आर्मी का नाम क्यों लिया जा रहा है? मेरी इत्तेफाकन गाड़ी भी शारे फैसल में खराब हुई, कोई भी नहीं था वहां पे सर। अल्लाह भला करे जवानों का, मेरी फैमिली एयरपोर्ट लेके जा रहा है सर, उन्होंने वहां पे ठीक है देखें गवर्नमेंट जब हमेशा खला होगा कोई ना कोई इसको फिल करेगा। अच्छा, आप लाड़काना में सांप कुत्ते के काटने से हजारों बच्चे मर गए। अच्छा, आप कोरोना को रो रहे हो। आप 12 साल से बैठे हुए हो, आप इस काबिल नहीं हो
کہ آپ کو سب کچھ دے دیا جائے اپنا نہیں بتایا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو کمیٹی بنی ہے انشاءاللہ 2 سال کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ ہی چاہے گا نا صاحب, ہوگا. 2 سال کے بعد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں, ہم انشاءاللہ باتیں جو ہم کرو نے گے 3 2 سال سال کا تک. ٹائم لیا ہے انشاءاللہ خود بھی کریں گے, کان پکڑ کے بھی کروائیں گے. قادر مندوخیل صاحب, کان پکڑ کے بھی کروائیں گے, اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا اور جواب دیجئے گا. اب اصل میں جن کی پرورش اس ماحول میں ہوئی, سر نشے کی بات میں نے نہیں کی, پہلے انہوں نے کی. اچھا, میں آ رہا ہوں. جس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی, جی جس کی کندھوں پہ چڑھ کے آئے, اچھا, یہ تو باتیں اسی طرح کریں گے غنڈوں والی. اچھا, ٹھیک ہے نا, میری بات سنو. اب علی زیدی کی بات کریں, یو سی کا الیکشن ہار چکا ہے. اچھا, آج ان کی 14 مہینے کی پوزیشن ایم کیو ایم سے پوچھو, وہ سر پکڑ کے بیٹھے, مگر چونکہ ان کو بھی لالچ ہو جاتا ہے کہیں سے بھی یو ٹرن. 93 میں آپ نے بات کی تھی, یہ نواز شریف کے ساتھ تھے, بھاگ گئے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, این ٹائم پہ بھاگ گئے. اور یہ جو 12 سالی ایم کیو ایم والے دورا رہے, اگر فون بات سن رہے ہیں میرے ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں, تو ان سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ 12 سال میں 6-7 سال تو آپ تھے, اور این ٹائم پہ آپ حکومت سے چلے گئے. آپ کیا ہوتا ہے, سارا دن سارا سال حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہے, این ٹائم پہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ چھوڑ دیتا ہے. میں سپریم کورٹ میں اس کیس میں موجود ہوں, یہ بھی وکیل جانتا ہے, کراچی بدامنی کیس میں. یہ جب سپریم کورٹ میں میئر صاحب پیش ہوتے تھے تو کہتا ہے کہ بھائی میں کروں گا, کبھی بھی نہیں کہا. باہر میڈیا میں آخر میرے پاس اختیارات نہیں ہے. بدقسمتی سے یا کراچی والوں کی خوش قسمتی سے آخری مرتبہ اس نے کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا, جان چھوڑو کراچی والوں کی, جان چھوڑو ہماری. یہ جو اس کی عزت جو اس کو ہو گئی, آپ کو یہ یاد ہے جو انہوں نے میئر کراچی صاحب کے حوالے سے, اس کو یاد نہیں ہے جو سندھ حکومت کے حوالے سے کہا. بالکل, میں یاد دلاؤں گا, چھوڑ کر سر پلیز سن لا حذیفہ, سن لا آگے بات. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ سارا آپ کا میڈیا جو متعصب میڈیا ہے, جو پیپلز پارٹی کی کیس کر رہے ہیں, میری بات سنیں, وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی کی جو یہ ندی نالی, یہ سارا کام ہے, یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے, یہ سندھ حکومت وفاقی کا نہیں ہے. مگر ہر جگہ, یہاں تک ڈی ایچ اے میں بھی جو بھائی نے فرمایا, ڈی ایچ اے میں بھی وزیر اعلیٰ جو وزیر بلدیات صاحب کا نام تو شاید 30.9% کراچی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے, باقی اس کے لیکن باوجود سی ایم وہاں پہ. مجھے بتا دے پی ٹی آئی کی حکومت جہاں سواب. سر اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے. یہ بتائیے گا کہ وزیر بلدیات کس جماعت سے ہیں؟ پیپلز پارٹی سے. تو سر پھر کیوں کام نہیں ہو رہا؟ اتنی تنقید کر رہے ہیں سر. دیکھو مسگائیڈ نہ کریں, لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں, لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. لوگ میری طرح چشمہ نہیں لگاتے. لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بلدیاتی کونسلر ہے, یہ کس کیٹ کی ملی ہے, اس کا کیا کام ہے؟ اچھا, یہی کام ہے ان کا. وفاق صوبائی حکومت کا صرف اتنا کام ہے جو وفاق سے فنڈ آ جائے, وہ آگے ڈیلیور کر دے. اچھا, چھوڑ کالج دیا ہے تم لوگ, خود حکومت کا یہ کام ہے کہ بھیک مانگ کے اسپتال بنائے بھیک سے, یونیورسٹی بنائے بھیک سے, پاکستان چلاؤ بھیک سے, ڈیم بناؤ بھیک سے, کراچی صاف کرو بھیک سے. بھیک کے علاوہ ان کے پاس کیا کام؟ بھیک کا ان کا 22 سال کا تجربہ ہے. ان کا گھر کہاں سے چلتا ہے مجھے بتائیں. عمران خان کے سورس آف انکم کیا ہے؟ یہی بھیک ہے جو اسپتال کے نام لیتے ہو, اپنا گھر چلاتا ہے, نیل بناتا ہے. سوال یہ ہے ان کو عادت, یہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کر, یہ بتا دے کہ یہ جو ندی نالوں کا کام ہے یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. اور بلدیاتی اداروں اگر ایم کیو ایم کا ساتھی سنو گے, یہ پچھلے 35 سال سے موجود ہے. ہر ڈکٹیٹر, ہر جمہوری حکومت ہے, اور بعد میں چیختے. مجھے حیرت اس بات کی کہ کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کراچی کے پڑھے لکھے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہی وہ لوگ تھے, یہی لوگ تھے. بچکانا سوال کر رہا ہوں, بہت بچکانا سوال کر رہا ہوں. یہاں سے کچھ ہی دور یہاں پر بہادر آباد کا ایک انڈر پاس بنا ہوا ہے, کس نے بنایا سر؟ بہادر آباد کا انڈر پاس یہ شاہد املاک پیپلز پارٹی نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا نا سر. جب آپ سڑکیں بنا سکتے ہیں جو بلدیاتی اداروں کا کام ہے, جب آپ پل بنا سکتے ہیں تو آپ بلدیاتی اداروں کا کام ہے, نالے کیوں نہیں صاف کر سکتے وہ بھی بلدیاتی اداروں کا کام ہے. دیکھو پیپلز پارٹی نے اس کے باوجود, اچھا میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو کمپلیٹلی ایم کیو ایم کے پاس ہے, ہر لحاظ سے, ایم پی اے, میں نے کونسلر ناظم, سب سے زیادہ ڈوبائی ہے. اس وجہ سے ڈوبا. میری بات سن, ان کا ناظم بیٹا ہے, ان کا چیئرمین بیٹا ہے. میں بات ہوں 55 کروڑ روپے, میں بار بار کہتا ہوں 55 کروڑ روپے سیلری کی مد میں. آپ کو پتا ہے اس کو کتنے ملے؟ سٹی گورنمنٹ کو پیسے کتنے؟ 1 ارب روپے تو صرف وفاقی حکومت ہی دی ہے اس کو. لیکن اس کے باوجود وہ ہر مرتبہ جھاڑو کے پیسے نہیں ان کے پاس. پراڈو گاڑیاں 12 گاڑیاں سب کچھ موجود ہے سر. اب یہ بتا دیجیے گا ڈسٹرکٹ ایسٹ کا چیئرمین, اس کا تعلق کس جماعت سے تھا؟ ایم کیو ایم سے. ایم کیو ایم پاکستان سے. پھر بھی سما ٹی وی پہ بیٹھ کر مراد علی شاہ صاحب نے تعریف کی کہ محیط انور صاحب نے بہت اچھا کام کیا. کیسے؟ کیا بولوں اس کو میں؟ سیاست بولوں,
پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا بولوں؟ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف بول دیں یہ ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں میری کریں؟ خواہش پوری کر دیں، سوال کا جواب دیں ان کی تانے بانے مل رہے ہندوستان کے ساتھ. ارے یہ ان کو تانے بانے پاکستان سے مل رہے ہیں، یہ خود ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. علی خورشیدی صاحب، جناب والا بتائیے گا سر، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے، قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے ڈسٹرکٹ چیئرمین میئر موجود تھے، آخر میں جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ جان چھوڑ دو. اب سر مسئلہ دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کراچی کی خیر خواہی کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی سے لالچ سب سے بڑا اگر کسی کو ہے تو ایم کیو ایم کو ہے. علی خورشیدی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ علی خورشیدی صاحب موجود ہیں میرے ساتھ؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی حذیفہ خان صاحب کافی دیر سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر میں پڑھوں گا ہماری صاحب. سر میں تو سب سے پہلے ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ دل پہ لے گئے ہیں بات کیا ہو رہی ہے اور بات کہاں سے چلی گئی. دیکھیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کام کرا رہا ہے، ہمارے نام سے ہو رہا ہے کام، ان کے نام سے. سر کام ہونا چاہیے، یہ مذاق اب ختم ہونا چاہیے. چاہے اگر ہم بولتے ہیں اور ہم اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو سر ہم اس کے جواب دیں. چلیں ٹھیک ہے. ایک پنچ لائن صرف ایک سوال پوچھوں گا جو ہمیں دکھ ہوتا ہے، بیسکلی مجھے خود دکھ ہوتا ہے، بار بار ہمارے اداروں کا بیچ میں نام لیا جاتا ہے کہ یہ ان کے بوٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ نے لیا صرف مجھے ایک سوال کا جواب دیں سر، یہ کہاں سے کہاں نکل؟ میرے ایک سوال کا صرف جواب دیں. آپ نے جواب دیا مجھے صرف سر ڈیڈی کون کس کو بولتا تھا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہمایوں مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں بھائی کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دونوں صاحبان کی گفتگو دیکھیے. میں اگر ڈیڈی کی تفصیل بتاؤں تو یہ خود منہ دکھانے کے لائق. میری عرض سنیے. ابھی یہ جو بات یہ حذیفہ بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو اپنی تمام باتوں کی خود ہی نفی کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے اور جو بات قادر بھائی کر رہے ہیں، قادر بھائی سے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں. اب آپ مان لو نا. میری درخواست ذرا سی آپ سمجھیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں تو میں ذاتی طور پر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے نا، یہ جو یہ بلدیات کا جو انہوں نے بنایا، یہ کاؤنسلرز تو ناظم، تو میں اتفاق نہیں کرتا. اچھا یہ اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ کا قانون ہے. اچھا دیکھیے یہ ایوب خان نے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے انہوں نے یہ بی ڈی ممبرز بنائے تھے. اچھا یہ اس دن سے مصیبت بنی ہوئی ہے اور یہ اسی طرح رہے گی. دوسری بات 18ویں ترمیم مصیبت نہیں ہے؟ دیکھیں اب میں وہ تو زرداری صاحب نے دی تھی نا، اس میں ایوب خان صاحب کا کیا کردار؟ تو وہ آپ کی نیشنل اسمبلی سے پورے کنسنسس کے ساتھ ہوئی تھی. جی اکثریت تھی، یا وہ نکلنا ہی تھا. نہیں یا وہ اپنے گھر سے لے آئے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا مطلب وہ کرنا چاہیے. بھائی ہم سے ہم جو اس سر کشتیاں جل جائیں گی اگر کوئی جو ہے اپنی غلطیاں مان لے گا. اب یہ مجھے بتائیں، آپ انتظامی معاملات اس کی بھی ابتدا یا تو نواز شریف صاحب نے کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد تواتر سے اچھا یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. اچھا ہر معاملہ اٹھایا کورٹ میں چلے گئے، ہر معاملہ اٹھایا کورٹ میں چلے گئے. انتظامی معاملات میں بالکل کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب جہاں پر یہ جو انتظامیہ ہی نہ ہو وہاں انتظامی معاملات کیسے ہوں گے یہ بھی بتا دیں آپ مجھے. پورے ملک میں یہ پرابلم کہیں نہیں ہے سر، صرف یہاں پر ہی ہے. میری عرض سنیے. بات یہ ہے کہ اگر بقول آپ کے کہ انتظامیہ ہی نہ ہو تو بھائی جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتے ہیں نا ان میں لیڈران یا پولیٹیکل فورسز کا احتساب لوگ کرتے ہیں. اچھا اگر وہ سب کچھ یہی کر رہے ہیں تو وہ اگلے دور میں سندھ حکومت کو بھی نکال باہر کریں گے. اچھا مگر یہ کام بند کریں کہ روز لوگوں کی پگڑیاں نیب میں اچھالیں. اچھا روز کورٹوں میں جا کے لوگوں کے ساتھ ان کی بے عزتیاں کریں. یہ نظام جب تک یہ بند نہیں ہوگا آپ کے یہاں معاملات ٹھیک نہیں مطلب سزا اور جزا کا معاملہ نہ ہو. اب دوسری بات مستقل دیکھیے نا. اب یہ جس طرح یہ حذیفہ ہی نہیں، ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، مجھے تو کبھی کبھار یہ لگتا ہے، میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ وہ فوج کی دھمکی دیتے ہیں. نہیں سر یہ غلط بات کر دی. نہیں سر میں اپنی بات کر رہا ہوں. کوئی لیڈر نہیں دھمکی دے سکتا فوج کی. سر نہیں، آپ میری عرض سن لیں. سر کیسز ہم نے نہیں بنائے. سر ہم نے کوئی کیسز نہیں بنائے. سر ہم نے کوئی کیسز نہیں بنائے. کئی مرتبہ کہا ہے، ابھی کہا ہے اس نے. دیکھیے یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے. آپ بھی ایک سیاسی قوت بننے جا رہے ہیں، بنے نہیں ہیں، بننے جا رہے ہیں. سر حکومت لے آئے اور کیا کیسا لایا سب کو پتا ہے. 2 دن بعد ریزلٹ آیا، سب کو پتا ہے کیا ہوا. خود یہ پریشان تھا
یہ وہ کیا نام ہے عامر لیاقت 5 بجے وہ چلا گیا سو گیا, اس کے بعد 2 دن بعد ایک ان کا آفتاب جہانگیر جو بیچارے کو پورے کراچی سے ٹکٹ نہیں ملا, نیو کراچی میں مصطفیٰ کمال والوں نے بائیکاٹ کیے, ان کی سیٹیں ان کو دے دی. پتا ہے دنیا کو ہم جیت گئے نا, دیکھیے میں کیا جیت گئے, جتائے گیا. عرض کر رہا ہوں یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا اس طرف دیکھیے جی, اس طرف غور و فکر کی اچھا ضرورت سزا اور جزا نہ ہو, بالکل ہو مگر برابر ہو سب کو. مجھے بتائیں نا ہم نے کوئی کیس کیا ہے؟ یہ سارے کیس چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پہ کیا, جس کو کہتا تھا میں گھسیٹوں گا, وہ یہاں پہ آ کے مل رہے ہیں, بولا اندر آ کے گھسیٹو گے, باہر گھسیٹو گے, یوں کر کے مل رہے ہیں ان سے. شہباز شریف ہم مسلمان ہیں, سر دونوں نے آپس میں آپ کے دامن کا شوگر کوئی کیس نہیں کیا. شوگر والا کیا کیا, آپ اپنے لوگوں کو پکڑ لینا. شوگر والا جو میری کیس ہے, درخواست سن جی, آپ تو دعوے دار ہیں نا ریاست مدینہ. ایک منٹ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری عرض تو سن لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کے فالوور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں نے زنا کیا ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توریت نکال کے اور اس کو سنسار کرنے کی سزا دی ہے. آپ کے یہاں لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں, آپ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ کامنٹ آؤں گا پھر. سر میں کمنٹ دیکھیں, ان کس ہستی سے ملا رہے ہیں, پرسنل کیپیسٹی. ارے بھائی ہم فالو ان کو کرتے ہیں, جرم الگ ہے, بھائی میں تو ان کا فالوور ہوں, میں تو بتا رہا ہوں ہم سارے فالوور ہیں. صرف گزارش کریں انڈیویجول کیپیسٹی کو, جو ان کا پرسنل ایکٹ تھا اس کو آپ ملک کی, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی سے کوئی کرپٹ ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آج تک ہم نے کیس نہیں بنائے, ان کے اپنے کیس بنے ہوئے, نیب کی اپنی جہانگیر ترین کی کیس آپ نے بنائے نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بات مجھے بتائیے, خسرو بختیار کی, جہانگیر ترین کی, وزیر اعلیٰ پنجاب کی, شوگر میں نہیں, ہم کریں, آپ کرے ہو, پگڑیاں آپ چال رہے ہو, اپنے لوگوں کو ہم کریں کیس اوپن کیے. سر ہم نے اوپن کی, جہانگیر ترین کا نام ہے تو فرشتہ تھوڑی ہے سر, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا یہ بتا دیں سر, زلفی بخاری صاحب کی جو انکوائری چل رہی تھی نیب کے اندر, وہ کس نے بند کرائی؟ سر مجھے کیا پتا کس نے بند کرائی, اگر کسی غلط طریقے سے بند ہوئی, وہ کس کا چیتا ہے, وہ کس کا چیتا ہے. میں آپ کو ایک بتا دوں, اس کے ڈیول نیشنلٹی کی جو بات آئی تھی, وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہے, جو مشیر ہوتا ہے اس کے لیے ڈیول نیشنل, صرف جو ارکان اسمبلی ہے اس کے لیے ڈیول نیشنلٹی نہیں ہوتی. مشیر آپ رکھ سکتے ہیں, میری نہیں, چیف جسٹس کی یہ. وہ ٹھیک ہے جی قادر بھائی. سر میں بتاؤں کہ جہانگیر ترین کو کس نے بھیجا, خسرو بختیار سے زیادہ دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے شوگر جو انکوائری ہے اس کے اوپر یہ خاموشی, یہ کہہ رہے ہم کیس کریں. اب سوال یہ, آپ یہ کرتے رہو. زرداری صاحب نے کہا کہ تم جتنا مرضی ظلم کرو ہم سر ہوں گے. پورا کیس سندھ کا چل رہے پنڈی میں, پورے بینک سندھ کا چل رہے پنڈی میں. یہ پنڈی میں آخر ہے کیا چیز, یہ کس چیز کی ہو کر رہے ہیں؟ میرے بات سنو, اب سوال یہ, آپ سے میری بات سنو, اب سوال یہ آپ کے بارے میں, اب سوال یہ کہ یہ احتساب کرے, ضرور کرے, ایک ایک کرپٹ کو لٹکا دے, مگر اپنے لوگوں کو بھی تو دیکھیں. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حذیفہ خان صاحب میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے, قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور سماجی رہنما ہمایوں خان صاحب, جبکہ ایم کیم پاکستان سے علی خورشیدی صاحب نے مجھے ٹیلی فون کال پر جوائن کیا. آپ چاروں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے, لیکن صحیح معنوں میں عوام کی بھی سن لی جائے. ایک پروگرام عوام میں کرنے کا دل بہت زیادہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا جیالو کو تسلیم کر لیا گیا یا پھر تبدیلی کے حامی آج بھی شہر غائب کی سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں, یا پھر وہ لوگ ابھی بھی برا جمان ہیں جنہوں نے یہ وتیرہ اپنایا کہ دیا جلائے رکھنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.